ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور عمر چیمہ اور میں آپ کے سامنے موجود ہیں پروگرام ٹاک شاک کے ساتھ. آج کے اس غیر معمولی شو میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ ٹیلی فون تو پہلے ٹیپ ہوتے ہی ہوتے تھے، اب خبریں آنے لگ پڑی ہیں کہ واٹس ایپ بھی ٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ شوکت ترین صاحب کی ایک گفتگو آپ نے سنی ہوگی جس کے اوپر بڑی بات کی گئی ہے. شوکت ترین صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. انہوں نے پنجاب اور کے پی کے جو وزرائے خزانہ ہیں ان کو کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کی ڈیل کو روکنے کے لیے خطوط لکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب واٹس ایپ بھی ریکارڈ ہونے لگ پڑا ہے، اور اگر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے، کون ریکارڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور دوسری اور اہم بات وہ یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو آڈیو ٹیپس کی جو باتیں آئی ہیں، ایک سیکوینس نکلا ہے، کیا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور آڈیو ویڈیو یا کوئی اور دستاویزات وہ بھی ہیں پائپ لائن میں یا نہیں. تو دونوں معاملات پہ، اہم معاملات پہ بات کرتے ہیں. عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، یہ واٹس ایپ بھی ٹیپ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ بتائیں نا. اچھا جی، یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے فون ٹیپ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی آپ کو اچھا کوئی دشمن مل جائے آپ پر نظر رکھنے والا، تو وہ تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو کوئی لنک بھیجے اور آپ وہ لنک کھول لیں. وہ بگ ہوتا ہے اس میں. ہاں، وہ بگ ہو گیا، آپ کا فون ہی بگ ہو گیا. ٹھیک. تو پھر جو ہے نا واٹس ایپ کیا، یعنی کہ آپ نے فون پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہر چیز ٹیپ ہوتی یعنی کہ جس جس سے فون پہ بات ہو رہی ہے وہ بھی پتہ لگ رہی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ علمیہ کے بعد فون سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا. ہاں کوئی شک ٹھیک ہے. نہیں، اور تو فون سے بھی زیادہ کوئی نہیں جانتا، پھر ان لوگوں سے بھی زیادہ کوئی نہیں جانتا نا جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ فیسلٹی، جب ہم انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری 2-3 پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہیں نا. سب سے بڑی جسے کہا جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس. پھر اس کے بعد نام لیا جاتا ہے آئی بی کا، انٹیلیجنس بیورو کا، اور پھر نام لیا جاتا ہے ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کا. انٹیلیجنس ذرا الگ سے ہے، ذرا وہ الگ سے ہے، وہ ملٹری سائڈ پہ ہے. جی وہ ملٹری سائڈ پہ ہے. جی ہاں. لیکن اگر انٹیلیجنس کے والے سے کام کیا بات لیا جائے تو پھر سی ٹی ڈی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ، یہ بھی انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں نا. تو چیمہ صاحب کس کس کے پاس ہے یہ؟ میرے پاس بھی تھوڑی سی انفارمیشن ہے، اس والے سے میں بات کروں گا، لیکن پہلے آپ بتائیں کہ کس کس کے پاس ہے. پتہ نہیں آپ نے کتنی بات بتانی ہے اور میں نے کتنی نہیں، بتانی آپ ہے. جو آپ ہے وہ بتا دیں. میرے پاس اگر آپ نے بتا دی بات، میں وہ بات کروں گا. شاید میں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کو راز میں رہنے دوں گا کہ کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور مجھے ایک چیز جو ہمارے ناظرین کے لیے ایک خوشخبری ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو واٹس ایپ پر ٹیپنگ کی فیسلٹی ہے وہ قدرے لمیٹڈ ہے. جی ہاں. یعنی فون جو ہے، فون تو آپ یہ ہے نا کہ ایک بلک میں ٹیپ لگا دیں. ہمارے جو ہیں پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک بات. وہ کوئی اتارنے کسی کو یاد نہیں رہے. ٹھیک بات. آج بھی جب کوئی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹک 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 جو کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہاں، وہ ایک الارم ہوتا ہے کہ بھائی دھیان نال گل کرنا. ٹھیک ہے، جاگتے رہنا. ہاں جاگتے رہنا. ہاں. تو واٹس ایپ جو ہے، واٹس ایپ پہ یعنی کہ اس کے لیے ٹیپ ہونے کے لیے آپ کو ذرا ایک امپورٹنٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یو آر این امپورٹنٹ مین. میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے شاید اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے. اچھا. کہ جدھر اچھا انلیس کہ آپ کوئی ایک بڑی سٹوری پہ کام کر رہے ہوں، کوئی اس کی دھوم دور تک پہنچ جائے. ہاں دور تک پہنچ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کر رہا ہے، تو وہ آپ کے کوئی ٹیپنگ شروع کر دیں، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت کم ہے اور ٹارگٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. انہیں شارٹ لسٹ کرنے بندے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اعزاز مزے کی بات بتاؤں کہ جب میاں نواز شریف کا کیس تھا، یعنی فیصلہ ہونا تھا، تو کوئی ایک طاقتور شخصیت افسر یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ گئے ایک انصاف کی عدالت میں، یعنی کہ بلڈنگ میں گئے. ٹھیک ہے. اور ادھر سے واپس آئے. ٹھیک. اور انہوں نے کسی کو میسج کیا، اور میسج یہ تھا کہ 786. ٹھیک ہے. تو جو نظر رکھے ہوئے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ 786 کا کیا مطلب ہے، کہ کل کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا بعض اوقات ایک دوسرے کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک جو ہے نا ایک رائیولری بھی چل رہی ہوتی ہے. اس کا جو ایک مین مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنا، کہ آپ جو ہے ان کے لیے، اور باہر جو سافٹ ویئر اس طرح کے بنانے والے ہیں اسپائنگ والے، انہوں نے اپنا جواز بھی یہ تراشا ہوا ہے کہ ہم اس کام کے لیے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا مینڈیٹ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایجنسیز کے،
یعنی کہ انہیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور یہ خان صاحب کے زمانے میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. نہیں، خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ جی ایجنسیاں جو ہے وہ نام لیتے تھے، ISI میرا فون ٹیپ کرتی ہے، انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور وہ جسٹیفائی کرتے رہے. اور وہ جو ہے نا یعنی کہ وہ اس حد تک جو ہے یعنی کہ انہوں نے ایجنسیز کو انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز چھپائی بھی نہیں ہے ایجنسی سے، یعنی کہ ان کی ہر چیز ایک جو ہے نا بڑی ٹرانسپیرنٹ تھی یہاں تھی. بلکہ ایک دفعہ جو ہے وہ خان صاحب کی کوئی نا F7 میں کو میرے حالے یہ جنوری 2020 کی بات ہے غالباً، کوئی لوڈو کھیلنے گئے ادھر، کوئی مسئلہ لوڈو ہو گیا، کھیل لیں گے سر، کوئی بھی نام دے لیں، یعنی کہ کوئی چھپا چھپائی یا یعنی کہ کوئی ایک یعنی کہ گپ شپ یا یعنی ٹینس یا بیڈمنٹن کوئی یا جو بھی آپ کہہ لیں ہینگ آؤٹ کے لیے گئے. اچھا، کرکٹ نہیں ہے لیکن. ہاں اچھا، تو ادھر جو ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی کہ اسے کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں. ہاں یعنی کہ جو بھی یعنی کہ آپ ان کا نام دیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم بھی یعنی کہ انہوں نے جو ایک ان کی ایک انہوں نے ریسکیو کے لیے اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ایجنسیوں ہاں کو یعنی کہ کال کوئی کی انہوں نے مدد کسی کو کے کہا جی کہ بھائی آؤ یعنی کہ کرو. میں نہیں، خان صاحب کا ایجنسیوں پہ اعتماد تو بہت تھا نا، آج کل نہیں. آج کل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی کہ وہ ابھی بھی اصل میں جو ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں یہ جو محبت ہے، یہ نفرت ہے نا، یہ غصہ، یہ محبت کی علامت ہے، یہ تعلق کی علامت ہے کہ آپ میرے تھے. ٹھیک ہے، بے وفا ہو گئے. ہاں بے وفا ہو گئے، آپ چلے گئے، اب واپس آ جائیں. اچھا میں آنے کے لیے تیار ہوں. باقی یہ جو ہے واٹس ایپ کا جو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک دفعہ وہ عاطف کیا نام تھا ان کا، عاطف اور شہرام جو ہیں جی، جو KPK کے وزیر تھے، ہاں جی جی، وہ کسی ایک اہم شخصیت کو ملنے پنڈی گئے تھے، اور بعد میں وہ وضاحتیں دیتے رہے جی کہ ہم کیوں گئے تھے. تو ان کا بھی پتہ اسی طرح چلا کہ کوئی واٹس ایپ کے ذریعے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ جب آپ بات کرتے ہیں، ویسے جو ہے نا یعنی کہ میں رات کو شوکت ترین صاحب کو سن رہا تھا، تو جو مجھے لگا کہ انہیں جو ہے نا اس چیز سے زیادہ کہ بھئی میری آڈیو لیک ہو گئی ہے، اس سے زیادہ انہیں دکھ یہ تھا کہ یار میں تو واٹس ایپ پہ کر رہا تھا. اچھا وہ واٹس ایپ کا اس طرح ذکر کر رہے تھے کہ جیسے یار یہ نہیں کہ ایک میں قانونی کام کر رہا تھا، کیونکہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے نا. واٹس ایپ نہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ. لیکن اعزاز آج کل کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اعتماد کے ساتھ کہ یعنی ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ ہم اتنی ہماری جو ڈیپینڈنس ٹیکنالوجی پہ ہوتی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا اسامہ بن لادن جی وہ اس حد تک خیال رکھتا تھا کہ جب ایبٹ آباد میں وہ مقیم تھا کہ اس نے گھر میں ٹی وی بھی نہیں رکھا ہوا تھا. نہیں، ٹیلی ویژن تو تھا، گھڑی جو باہر سے نہیں لاتا تھا وہ. اچھا، جو گھڑی جو ہے نا ریسٹ واچ وہ نہیں لاتا تھا. اچھا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو اسامہ بن لادن کہتا تھا کہ اگر آپ نے یعنی کہ جہاد جاری رکھنا ہے نا تو اپنا انحصار ٹیکنالوجی پہ ختم کر دیں، نہ ہونے کے برابر. اور یہ بھی المیہ ہے کہ چیمہ صاحب اسامہ بن لادن کے جو ساتھی تھے، جو کوریئر جن کو کہتے ہیں، طارق اور ارشد، ان کا بھی ٹریک جو ہے ابتدا میں جو ٹریک ہے وہ ایک ٹیلی فون کال تھی. اور وہ ٹیلی فون کال ہمارے اداروں کو کے پاس بھی تھی، ان کو بھی پتہ چلا تھا اس کال کا، لیکن ان کو آئیڈیا شاید نہیں تھا، اگر تھا تو بہت شاید کم لوگوں کو ہوگا کہ یہ کس کی کال ہے، یعنی کہ کون کیا ہے. تو خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں سم اپ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اوورآل آپ ٹیکنالوجی سے جتنا دور رہیں گے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. لیکن عمر اب تو یہ ہے کہ ممکن نہیں رہا، یعنی کہ اب جو ہے نا مزہ جب عادت بن جائے والی بات ہو گئی ہے کہ یعنی کہ یہ اب جو ہے نا عادت بن گئی ہے، یعنی کہ آپ ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک کسی کو موبائل دے دیں اور پھر وہ آپ کو پہچانتا نہیں. چیمہ صاحب ایک تو انٹیلیجنس ہے نا، یہ سرویلنس ہے جس موبائل کہتے ہیں، دوسری ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ابھی آپ کا جو موبائل ہے اس کے اوپر آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ ویڈیوز آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ نوٹ ہو جاتی ہے، وہ یعنی کہ آپ کا ایک پیٹرن دیکھ لیتی ہے، وہ آپ کا مزاج سمجھ جاتی ہے اسی طرح کی ویڈیوز، آپ کس طرح کا یعنی کہ آپ کے شوق کانٹینٹ، کانٹینٹ کس طرح کا دیکھنا چاہیے اسی طرح کا کانٹینٹ آتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کسی دن الگ سے سیٹنگ رکھیں گے، اس کے اوپر میں نے کچھ تھوڑا سا کام بھی کیا. اگر کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو آ بھی جائے نا تو اس کا زیادہ تشہیر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ آپ کو یہ پوچھیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں اس طرح کی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو پتہ چل رہا ہے. پاکستان میں چیمہ صاحب IB اور ISI کے پاس ٹیلی فون ٹیپنگ کی جو استعداد ہے وہ بالکل ہے. موبائل فون کی جو ٹیپنگ کی استعداد ہے وہ ISI کے پاس ہی رہی ہے، تھرو آؤٹ رہی ہے. IB والوں کو بیچاروں کو اجازت بھی تھی، لیکن اجازت انہوں نے لے لی، اکوپمنٹ لے لیا، بعض میں ان کا اکوپمنٹ بھی غائب ہو گیا. یعنی کہ وہ محنت کر کے نا اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے وہ سارے انڈے اٹھا لے جاتا ہے. تو لیکن ایک ادارہ ہے CTD، اس نے کراچی میں سب سے پہلے انہوں نے CTD والوں نے نا ٹیررزم کے خلاف بڑا کام کیا ہوا ہے. CTD کراچی نے، لاہور نے،
زیادہ ویسے سی ٹی ڈی کا اور آئی بی کے آپس میں کولیبریشن ہوتی ہے. تو سی ٹی ڈی کراچی والوں نے چیمہ صاحب ان کے افسروں نے نا خود سے ہی اپنے تحت ہی نا ٹیلی فون لوکیٹرز اور ٹیلی فون ٹیپنگ کا سسٹم رکھ لیا تھا, جس پہ بعض لوگوں کو بعد میں بڑی اعتراض بھی ہوا تھا. جو ہے آئی بی نے بڑی خریداری کی. آفتاب سلطان جب آئی بی چیف تھے تو اس دور میں انہوں نے بڑی خریداری کی جرمنی سے اور لوگوں سے انہوں نے خریداری کی. تو انہوں نے یہ جو جدید سسٹم ہے انہوں نے بھی خریدے. ویسے اعزاز میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 کی بات ہے, اس ٹائم میں امریکہ میں تھا, تو اس ٹائم ان کا انٹیلیجنس چیف تھا مائک میکونل, اور میں نیو یارک ٹائم کے ساتھ تھا. تو ان کا جو ایک جرنلسٹ ہے اس کے ساتھ مجھے اس کی بریفنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. تو ادھر بات کیا ہو رہی تھی, وہ وائر ٹیپنگ کے لیے ایک رائے عامہ ہموار کر رہے تھے. اور کیا نہیں, وہ کہہ رہا تھا جی کہ جب تک ایک بندہ باہر سے چلتا ہے دہشت گرد, وہ کینیڈا تک پہنچتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, جب وہ امریکہ میں آتا ہے نا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں وائر ٹیپنگ الاؤڈ نہیں ہے, قانون نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو بنایا قانون, وہ بھی اسی طرح بنایا کہ آپ کو پہلے ایک ٹریبیونل کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جس سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ اس آدمی کی ٹیپنگ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. پاکستان میں ویسے بائی دا وے ایک قانون آیا تھا اسی طرح کا. ہاں, پاکستان میں وہ نیشنل پیٹریاٹ ایکٹ تھا یا کوئی تھا, جو ایک خاص مدت کے لیے اس کی سن سیٹ کلاس تھی, وہ ختم ہو گئی. خیر یہ چیمہ ہم بات کہیں اور اس پہ الگ سے کریں گے. تو ہمیں یہ بات تو پتہ لگ گئی کہ یہ ہوتی ہے, اور وہ بگ اگر آپ کو میسج کر دیا جائے, وہ میسج کسی ویڈیو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی لنک کی صورت میں. تو آپ سب کے لیے ایجوکیشن یہ ہے کہ ان نون نمبر سے میسیجز نہ لیں, اور جو نون نمبر ہیں ان میں بھی یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ مشکوک نمبر تو نہیں ہے, مشکوک فرد تو نہیں ہے, تو نہیں, نہ لیکن لیں. یہ ہے کہ پھر بھی یعنی کہ اگر آپ جو ٹارگٹ پہ ہیں تو واٹس ایپ آپ کا تو مانیٹر ہو سکتا ہے. جی مانیٹر ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. مانیٹر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ایک فیسلٹی تھی وہ تو یہ تھی کہ بھئی میرا آپ سے رابطہ ہو رہا ہے, تو وہ کتنی دیر ہماری اور آپ کی فون میری بات ہوئی. یار غلط سوری جو کرو. ہاں, وہ جو سروس پرووائڈر ہے کہ اگر آپ کا فون جو ہے وہ یو فون ہے تو وہ سرور پرووائڈر سے ڈیٹا لے سکتے ہیں کہ اعزاز کس کو کالنگ کرتا رہے, کس کو میسج کرتا ہے رات کے ٹائم, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے. تو لیکن جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں ٹیپنگ کی, وہ یہ ہے کہ آپ کا واٹس ایپ جو ہے اس کی گفتگو وہ سنی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک بات. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر کس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ جن کے پاس ہے وہ سن لیتے ہیں. اینی ہاؤ. اچھا, اگلی بات یہ چیمہ صاحب, عمران خان کے خلاف کوئی اور ڈوزیئر آ رہا ہے, کوئی اور ویڈیو آڈیو آ رہی ہے, کیا ہے وہ؟ اعزاز مجھے یہ پتا ہے کہ ایک ڈوزیئر تیار پڑا ہوا ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ڈوزیئر جو ہے یعنی کہ خان صاحب نے, آپ کو پتا ہے خان صاحب ایک بہت اچھے ایک نیریٹو بلڈر ہیں. تو جب انہیں لگا کہ جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ناگزیر ہوتی جا رہی ہے, یہ آ ہی جانی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ خط نکالوں. ٹھیک ہے, وہ خط پہ جو انہوں نے پلاننگ کی نا کہ یعنی کہ اس کو کس طرح پلے اپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ پلاننگ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ ریکارڈ ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے نہیں کہ وہ خان صاحب کو ایک تو ایجنسیوں کے بارے میں ویسے ہی وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی تھی مجھے واچ کرنا, مجھے پروٹیکٹ کرنا. نہیں, لیکن یہ ڈیوٹی اگر انہوں نے ادا کر دی اور ریلیز ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنے واچ کرتے ہوئے جو ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز ایسی بھی آ جائے درمیان میں ان کی دلچسپی کی بھی. جی ہاں, اور ویسے بھی ان کو پہلے بھی کسی نے جو ہے نا انہوں نے کوئی ایک بے تکلفی کے موڈ میں کسی نے کہا تھا جی کہ بھئی جو ہے نا آپ علامہ میاں کے بعد یعنی کہ ہم آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں, تو لہٰذا یعنی کہ وہ ہوں گی کوئی چیزیں, لیکن مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا کہ وہ کس فارم میں ہے, وہ وائر ٹیپنگ ہے یا یعنی کہ کوئی ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن یہ مجھے میں یعنی کہ ایک میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا مواد تیار پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ریلیز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ریلیز کا تو یعنی کہ میرے پاس میں ہو تو میں تو کل ہی دے دوں نا, یعنی کہ میں یعنی کہ ایک جرنلسٹ کے لیے اسٹوری سے زیادہ اہم تو کوئی چیز نہیں. اور چیمہ صاحب پھر عمران خان کے خلاف پھر آپ ہاں یعنی کہ وہ ہاں یعنی کہ وہ کافی دیر ہو گئی ہے, کوئی بڑی اسٹوری ان کے بارے میں کوئی میں نہیں کوئی آئی, تو لہٰذا یعنی کہ میرے بس میں ہوتا تو آ ہی جانے. نہیں, آپ نے نواز شریف کے خلاف دے دی تھی, عمران خان کے خلاف کوئی شادی کے علاوہ کوئی بڑی اسٹوری نہیں آپ نے دی. نہیں شاید یعنی کہ یہ جو بنامی برا یعنی شروع میں جو ہے یعنی کہ کوئی جو ہے بیانیہ بنانے والوں میں ہمارا عاجزوں کا بھی رول ہے, تو بعد میں یعنی کہ وہ جو ہے نا قافلہ بنتا گیا. لیکن یہ ہے کہ اچھا یعنی کہ اس کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے نا اوور آل, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لیٹر جو ہے وہ کس طرح پلے اپ ہوا, اس کے بارے میں یعنی کہ پلاننگ کیا ہوئی, یعنی کہ جس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ ایک سیاسی مقصد کے لیے ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی ضرور ہے کہ آپ سازش تصور کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کام میں فائدہ کیا ہو سکتا ہے, اس والے سے کوئی گفتگو ہے, یہ جو بھی ہے. لیکن جو ہے نا یعنی کہ اس کے بارے میں جو لوگ ایک نظریہ رکھتے ہیں, ان کا حالانکہ اسد مجید جو ہیں جو امبیسڈر تھے ہمارے, ان کے بارے میں ایک اچھی رائے تصور کی جاتی تھی.
اچھا لیکن لوگ جو ہے یعنی کہ کئی واقفان حال جو ہیں ان کی بھی اوپینین ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ان میں جو ہے نا وہ چیزوں کو ذرا نا ایک بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور جو آگے انہوں نے بیان کیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ملاقات میں آپ بھی ہوں اور میں بھی ہوں تو ہمارا دونوں کا بیان کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہو جی کہ وہ تھے اگلا آگے جو انج ہو گیا انج ہو گیا ایک دوسرا کہہ جی کہ کچھ نہیں ہوا آرام سے یعنی کہ کوئی نہیں اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں. اچھا اور جو یعنی انہوں نے جو جس سے میری ایک بات ہوئی انہوں نے بتایا جی کہ یار یہ اس سے سخت ڈوزیئر یعنی جو ہے یعنی کہ سائفر جو ڈپلومیٹک سائفر ہیں یہ تو ہمیں اپنے جو برادر اسلامی ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا کوئی ایک کیا کہتے ہیں کوئی ایک خلیجی ملک ہے تو ان کے کوئی ایک حکمران کے بارے میں خان صاحب نے آئیڈیا نہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر کوئی خیال نہیں کرتے تو انہوں نے کوئی بڑی ان گارڈڈ قسم کی کومنٹری ان کے بارے میں کی اور پھر جو ادھر سے جواب آیا نا وہ پھر بڑا دھواں قسم کا ہے. ایسے جواب چیمہ صاحب وہی دے سکتے ہیں جو پیسے بھی دیتے ہوں. شاہی اور کیا ہے یعنی کہ ہم کون سا ایسا ملک ہے جیسے پیسے نہیں لیتے یعنی کہ کوئی پیسے دینے کے قابل ہے جو ہم نے چھوڑا ہو تو چیمہ صاحب کوئی تو یعنی کہ ان کے علاوہ ایک یورپین کنٹری ہے ادھر سے بھی یعنی کہ ایک اس طرح کا کوئی ایک سائفر آیا یعنی کہ میں یہ ان دو کی بات کر رہا ہوں کہ جو امریکیوں کے سائفر سے سخت تھا. ٹھیک ہے. اور امریکی جو ہیں وہ اس چیز سے ایک پریشان بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو انہیں اس چیز پہ بڑی تب تھی کہ جب دیکھیں نا ابھی جو ہے امریکہ میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ادھر جو ان کے حمایتی ہیں انہوں نے ادھر جو ہے فنڈنگ میں ٹرمپ کے لیے فنڈنگ کر دی. اچھا بائیڈن انتظامیہ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی. ٹھیک ہے. اس پھر دوران یہ ہوا کہ جب افغانستان والا معاملہ ہوا ہے تو آئے دن خان صاحب کے بھائی یعنی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں انہوں نے یہ توڑ دی. امریکہ بھاگ گیا. امریکی جو ہے نا یعنی کہ امریکی کے ہیں کہ ہم ایک تو ادھر سے ذلیل ہو کے نکل رہے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ کا وزیر اعظم ہمیں روزانہ ذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہے لہٰذا ان کی حفت ان کی بھی بڑھتی گئی. اب یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی احتجاج آئے گا تو وہ بھی نیچرل ہوگا اور پھر ایسے ملک سے کہ جس سے یعنی کہ ہم نے ایک ایکسپورٹ بھی کوٹے میں لی ہوئی ہے یعنی کہ ہم کمپیٹ نہیں کر رہے اور پیسے مانگتے ہیں ان سے. پیسے کیا یار یعنی کہ آئی ایم ایف والے جو ہے کہ وہ ہمیں امریکہ کے بغیر دیتے کچھ نہیں. فیٹف کے لیے سے ہم جو ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتے. ہمارے جو F-16 ہیں یعنی کہ جو ہمارا دفاع ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو دفاع ہے یعنی کہ اس کے جو پرزے ہیں اور جو جہاز ہیں وہ بھی امریکہ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یعنی کہ یہ چیزیں کافی تھیں گو کہ اس کو انہوں نے بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا. دیکھیں اس کا ایک سیاسی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس لحاظ سے ملکی فائدہ جو ہے نا وہ ملکی نقصان بہت زیادہ. میں تو چیمہ صاحب میں تو فورن آفس میں کچھ جو ڈپلومیٹس ہیں پاکستانی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو خان صاحب نے یہ جو بیانات دیے ہیں نا دوسرے ممالک کے تو ہم تو تباہ ہوئے ہیں ہم بہت ڈیمیج ہوئے. مجھے ایک بندے نے بات کی ایک ذمہ دار آدمی نے اس نے کہا جی کہ جو ہے نا خان صاحب سے ہم اکثر لوگ یہ بات کرتے تھے کہ خان صاحب کوئی نا جو تجارت ہے نا ہماری جب $200 بلین تک پہنچ جائے گی نا تو آپ بیان دے لیا کریں. ابھی حالت یہ ہے کہ ہم جو تجارت کرتے ہیں وہ بھی ہماری امپورٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم مانگنے کے لیے ہمارے یہاں تعلقات کا معیار کیا ہے؟ معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی تجارت بڑی ہے ہم جو ہے اتنے انویسٹر ہمارے فلاں جگہ پر جا رہے ہیں یا ادھر سے اتنی انویسٹمنٹ ادھر آ رہی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جی کہ ہم فلاں جگہ پر گئے اتنے پیسے لے کر آئے ہیں یعنی کہ ہمارے یہاں جو ایک کامیابی کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے نا. لیکن چیمہ صاحب بات پتہ ہے کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا پاکستان میں فرانس کے خلاف عمران خان صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹ ہے فرانس کے خلاف ہم نے نیشنل نیریٹو کیا بنایا اور وہی فرانس جو ہے نا چیمہ صاحب ابھی ہمیں سیلاب میں مدد دے رہا ہے اور ہم ڈھیٹوں کی طرح یا کہوں بے شرموں کی طرح ہم وہ مدد بھی لے رہے ہیں پیسے بھی لے رہے ہیں. مجھے کسی نے بتایا فارن آفس کے بندے نے اس نے کہا جی کہ جب یہ ان کے ٹروپس وڈرال ہو رہی تھی ادھر سے ان کے فوجی واپس جا رہے تھے تو پتہ نہیں اس نے میکرون نے ان کو شکریہ کا فون کرنا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ فارن آفس کے ذریعے پہلے یہ چیزیں طے ہوتی ہیں کہ جی کال سیٹ اپ یعنی کہ فرانسیسی صدر نے فون کرنا تھا عمران خان جی تو کہ بھئی یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ ایک ڈیٹ تجویز کرتے ہیں ڈیٹ ٹائم سب کچھ تو ساتھ نوٹ ٹیکر بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ تجویز دی جی کہ بھئی ان کی کوئی ایمبیسی نے ادھر دی ہوگی فارن آفس کو کہ بھئی انہوں نے کال کرنی ہے. ادھر سے جواب بھی کوئی نہ گیا خان صاحب نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے انتظار کیا کہ وہ جس ڈیٹ کا انہوں نے تجویز کی ہوئی ہے وہ بھی گزر جائے 10 دن بعد جو ہے جواب دے دیں ہاں جی کیا کہہ رہے تھے سوری میں بھول گیا. ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں اور حالات ہمارے یہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب شروع میں آئے تھے تو اس ٹائم جرنلسٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ملٹری سیکٹری نے آیا اس نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ فرانسیسی صدر کوئی ایک مبارکباد کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بات ہی کراں گا. ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہ ہے کہ آپ جو بھی ہوں یعنی کہ اپنی ذات میں یعنی کہ آپ جو بھی اپنے آپ کو نہیں اور پھر جب آپ کسی بھی دوسرے سربراہ مملکت سے بات کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہے کہ لیوریج پوائنٹ ہوتا ہے نا آپ نے پاکستانیوں کے لیے فائدے لینے ہوتے ہیں پاکستان کے مفادات یہ ہے نا آپ نے یہ دیکھنا آپ کی اپنی اناج سے زیادہ ملک کے مفاد جو ہیں وہ آپ کو مقدم ہونے چاہیے.
تو چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. عمر چیمہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے اور امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں. آپ کی رائے کو پڑھتے ہیں, کچھ جگہوں پہ ہم نے جواب بھی دیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک سلسلہ ایسا بھی ہو کہ جن سے ہماری براہ راست آپ کی بات ہو یا کم از کم آپ کے جو سوالات ہیں ان کو پڑھیں بھی. عمر چیمہ کو اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے.